السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختلف آیات کا جواب۔ ہمارے ہاں یہ رواج ہے کہ امام جب بعض مخصوص آیات کی تلاوت کرتا ہے تو وہ اور بعض مقتدی نماز میں بآواز بلند ان کا جواب دیتے ہیں۔ یہ درست نہیں ہے کیونکہ اس بارے میں کوئی صحیح صریح روایت نہیں ہے۔ ہاں، بعض آیات کی تلاوت کے بعد امام یا منفرد قاری اپنے طور پر ان کا جواب دے تو جائز ہے۔ چنانچہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تہجد کی کیفیت بیان کرتے ہیں کہ جب آپ تسبیح والی آیت پڑھتے تو تسبیح کرتے، جب سوال والی آیت تلاوت کرتے تو سوال کرتے، اور جب تعوذ والی آیت پڑھتے تو اللہ کی پناہ پکڑتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب آپ نماز وغیرہ میں الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتی تلاوت فرماتے تو سبحانک فبلا کہتے، اور جب سبح اسم ربک الاعلی کہتے تو سبحان ربی الاعلی کہتے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ جب سبح اسم ربک الاعلی پڑھتے تو سبحان ربی الاعلی کہتے۔ سورۃ غاشیہ کے اختتام پر اللہم حاسبنی حسابا یسیرا کہنے کی کوئی دلیل نہیں۔ کسی حدیث میں ادنیٰ سا اشارہ بھی نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کلمات کو سورۃ غاشیہ کے اختتام پر کہا ہو۔ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اے اللہ کے رسول، شیطان میری نماز اور میری قرأت کے درمیان حائل ہو جاتا ہے اور قرأت میں التباس پیدا کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا، اس شیطان کا نام خنزب ہے۔ جب تجھے اس کا خیال آئے تو اعوذ باللہ کے پورے کلمات پڑھو اور بائیں جانب 3 بار تھپکارو۔ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایسے ہی کیا، چنانچہ اللہ نے اسے شیطان کو مجھ سے دور کر دیا۔ دوران نماز کوئی سوچ آنے پر نماز باطل نہیں ہوتی۔ حضرت عقبہ بن حارث رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز عصر پڑھی۔ نماز کے بعد آپ فوراً کھڑے ہو گئے اور ازواج مطہرات کے پاس تشریف لے گئے، پھر واپس تشریف لائے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کے چہروں پر تعجب کے آثار دیکھ کر فرمایا، مجھے نماز کے دوران یاد آیا کہ ہمارے گھر میں سونا رکھا ہوا ہے اور مجھے ایک دن یا ایک رات کے لیے بھی اپنے گھر میں سونا رکھنا پسند نہیں، لہٰذا میں نے اسے تقسیم کرنے کا حکم دیا۔ نماز میں رونا۔ حضرت عبداللہ بن شخیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا۔ نماز میں رونے کی وجہ سے آپ کے سینے سے چکی کے چلنے کی سی آواز آ رہی تھی۔ السلام علیکم۔